آج کی یہ ویڈیو فکشن نہیں، یہ ان ریئل لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے کلیم کیا ہے کہ انہوں نے وقت کو ٹوٹتے دیکھا ہے۔ نہ سائنس آج تک ان کو جھوٹ ثابت کر سکی ہے اور نہ ہی سچ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ آخری کیس کے بعد میں شاید تم اپنی ریئلٹی پر بھی شک کرنے لگو۔ آج کی سٹوری میں جو کیسز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یہ ان ریئل لوگوں کی کہانی ہے جن کے ساتھ سچ میں یہ واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اس پر بکس بھی لکھی ہیں جن کا نام میں تمہیں آگے بتانے والی ہوں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے کیس سے، لیکن اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر یہاں تک آ گئے ہو تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو، کیونکہ میں اپنے چینل پر لے کر آتی ہوں ایسی سٹوریز جو بالکل ریئر ہوتی ہیں۔ چلتے ہیں اپنے اس پہلے کیس کی طرف۔ دو عورتیں، چارلوٹ اینی اور موبلی، کوئی عام ٹورسٹ نہیں تھیں۔ یہ دونوں آکسفورڈ یونیورسٹی کی پروفیسرز تھیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ، لاجیکل، پیرانارمل پر یقین نہ رکھنے والی۔ سرس کے گارڈن میں واک کر رہی تھیں اور تب کچھ عجیب ہوا۔ انہوں نے لکھا اپنی اس بک میں جس کے بارے میں آپ کو میں آگے بتانے والی ہوں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہوا کافی بھاری ہو گئی، رنگ بالکل پھیکے پڑ گئے، اچانک سے آس پاس کا انوائرمنٹ خود بخود بدلنے لگا، آوازیں جیسے بالکل غائب ہو رہی ہیں اور پھیکی پڑ گئی ہیں۔ انہوں نے دیکھا لوگ 18 سینچری کے کپڑوں میں نظر آنے لگے۔ اچانک وہ لوگ جو اس سے پہلے پارک میں گھوم رہے تھے وہ کہیں غائب ہو گئے اور نئے لوگ اپیر ہوئے جو کہ ان پرانے کپڑوں میں نظر آ رہے تھے۔ ایک آدمی گرین کوٹ اور عجیب سی ہیٹ پہنے گھوم رہا تھا اور ایک عورت زمین پر بیٹھ کر اسکیچ بنا رہی تھی۔ لیکن سب سے ڈراؤنی بات، کوئی انہیں دیکھ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ بھی اس گارڈن میں کھڑی ہوئی ہیں، جیسے وہ لوگ زندہ ہی نہ ہوں یا اس وقت کے ہی نہ ہوں، اور ان کے چہروں پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھے۔ وہ ان کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، لیکن وہ لوگ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ انہیں دیکھ ہی نہیں رہے یا وہ ان کو دکھ ہی نہیں رہی، لیکن یہ دونوں بس سارا منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ مجھے محسوس ہوا اگر ہم ذرا دیر اور یہاں رک گئے تو ہم واپس نہیں جا پائیں گے۔ انہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی اور اچانک اگلے ہی لمحے گارڈن بالکل نارمل ہو گیا۔ وہی لوگ جو تھوڑی دیر پہلے ان کے آگے پیچھے تھے، وہی لوگ دوبارہ آ گئے، اور اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اچانک ہی غائب ہو گئے، اور وہ آوازیں بھی دوبارہ آنے لگیں جو تھوڑی دیر پہلے اس گارڈن سے آ رہی تھیں۔ وہ لوگ اس سارے منظر کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گئیں کیونکہ دونوں کے ساتھ ایک ہی چیز ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے بعد اس کی کافی ریسرچ کی۔ گارڈن کو جو لے آؤٹ انہوں نے دیکھا تھا وہ 1911 کے بعد چینج ہو چکا تھا۔ وہ کپڑے، وہ لوگ 18 سینچری کے تھے۔ وہ ساری چیزیں 18 سینچری کی پینٹنگ سے میچ کر رہی تھیں۔ اسکیچ والی عورت کا پوری کے ایک پورٹریٹ جیسا تھا۔ انہوں نے بک لکھی این ایڈونچر، جو کہ آپ نیٹ پہ جا کر آرام سے سرچ کر سکتے ہیں۔ آج تک سوال یہ ہے، اگر یہ ہیلوسینیشن تھی تو دونوں نے ایک ہی ہیلوسینیشن کیوں دیکھی؟ چلتے ہیں اپنے دوسرے کیس کی طرف، جس کے بعد آپ کافی حیران پریشان ہو جائیں گے۔ دوسرا کیس، انٹرنیٹ ابھی نیا نیا آیا تھا۔ اچانک کچھ فورمز پر ایک بندہ پیر ہوا جس کا نام تھا جان ٹیٹر۔ اس کا دعویٰ تھا میں 2036 سے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر لوگ ہنسے اور اسے پاگل اور دیوانہ کہنے لگے، لیکن پھر اس نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایڈوانس فزکس کے کچھ جوابات دیے، ٹائم مشین کا ڈیٹیل ڈائیگرام دیا، فیوچر وارز اور کلیپس کا ذکر کیا۔ اس نے کہا ٹائم ٹریول مووی جیسا نہیں ہوتا، تم ہر دفعہ نئی ٹائم لائن میں جاتے ہو۔ سب سے کریپی بات، میں یہاں وارننگ دینے نہیں آیا ہوں، کیونکہ کچھ فیوچرز میں انسان خود کو تباہ کر چکا ہوتا ہے۔ اس بات کو کہنے کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کیا کہنا چاہتا تھا اور وہ کیا کہنے آیا تھا، یہ بات یہاں ادھوری رہ گئی۔ اس کی نہ کوئی پہچان تھی، نہ ہی کوئی ٹریس ہو سکا۔ آج بھی سائنٹسٹ کنفیوزڈ ہیں، اور کانسپریسی ریسرچرز اس بات کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ کیا تھا، اور یہ ایک سوال چھوڑ گیا، اگر وہ جھوٹ تھا تو پھر اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کہاں سے آئیں؟ اس کیس کے اوپر آج تک ریسرچ چل رہی ہے جس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ملا ہے۔ کچھ لوگ اس کو سچ کہتے ہیں اور کچھ اس کو جھوٹ کہتے ہیں، لیکن جو چیزیں اس نے بتائی تھی ان میں کافی سچائی تھی۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا کیس، جس کو نام دیا گیا ہے ٹائم سلپ کا۔
पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं टाइम ट्रैवल मशीन नहीं होती, वक्त खुद टूट जाता है। कुछ जगह होती हैं जहां पुरानी बिल्डिंग्स, अबैंडन हॉस्पिटल और वॉर जोन्स होते हैं। पुराने घर, इन्हें कहते हैं थिन प्लेसेस। वहां पर वक्त की लेयर्स मिल जाती हैं। जिन लोगों ने टाइम स्लिप का दावा किया है उन्होंने बताया, घंटों के लिए गायब रहना, वापस आकर स्कार्स मिलना, पुरानी या फ्यूचर चीज़ों का याद रह जाना, नाइटमेयर्स जहां वक्त उल्टा चल रहा होता है। साइंस के पास आज तक टाइम ट्रैवल का प्रूफ नहीं है, लेकिन ये केसेस भी आज तक झूठ प्रूव नहीं हो सके। अक्सर लोगों के साथ स्लीपिंग पैरालाइज होता है, लेकिन आज तक इस बात का जवाब नहीं मिल सका कि क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स कहते हैं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके ऊपर कोई अनदेखी मखलूक हावी हो जाती है, जो आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल कर लेती है, जिसका नाम कारीन भी बताया जाता है। लेकिन वहीं पर साइंस एक और बात कहती है कि स्लीपिंग पैरालाइज एक ऐसी कैफियत है जहां पर इंसान पूरी तरह नींद में नहीं होता, उसका दिमाग जाग रहा होता है। और इसके कुछ रीजंस होते हैं जो कि उन लोगों ने शेयर किए। ये सिर्फ उन लोगों के साथ होता है जिनकी नींद पूरी ना हो रही हो, या जिन पर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, या वो किसी ऐसी प्रॉब्लम का शिकार हो रहे हों उन दिनों जिनको वो हल नहीं कर पा रहे हों। ये सारी चीज़ें मिलकर जब आप सोते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती हैं, जिससे कि स्लीपिंग पैरालाइज वाली कंडीशन आ जाती है। ये कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उस कंडीशन में इंसान को अजीबोगरीब चीज़ें महसूस होती हैं। कभी उसको लगता है मेरे इन्वायरमेंट में सब कुछ चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आस पास की बातें भी सुनाई देती हैं, और उसको ऐसा लगता है कि मेरी सारी फैमिली मेरे साथ बैठी है, मुझे उनकी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। और जब उसकी आँख खुलती है, जब वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो हकीकत उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इस बात का भी आज तक जवाब नहीं मिल सका। इसके भी डिफरेंट पहलू हैं। स्लीपिंग पैरालाइज से रिलेटेड मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि आप इनमें से किस कंडीशन से गुजरे हैं। कभी आपके साथ टाइम ट्रैवल वाली कोई चीज़ हुई है, या फिर आपके साथ स्लीपिंग पैरालाइज हुआ है, या फिर आप टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ पर बिलीव करते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फ़ौरन लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।